میں جو ویڈیوز بناتا ہوں تو یہ چپ کے ہی بناتا ہوں. میرے لیے اتنے پرابلمس ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں, یہ پردیس میں ہوں. اور یہ روم آپ دیکھ سکتے ہو, یہ سعودی عربیہ میں پردیس میں ہوں, اور یہ شادیوں کا روم ہے جس میں بھی رہتا ہوں. مجھے چپ کے یہ ویڈیوز بنانی پڑتی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا میں نے گھر کا کام نہیں کرنا. کفیل ناراض ہو اور کہ مطلب یہ تو میرا بندہ, اس نے مجھے کیسے انکار کر دیا ہے. وہ وقت گزرتا گیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا, مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, گیا تو کفیل ڈھونڈو یا آپ کو میں 1 مہینے کے بعد خروج نہائی لگاتا ہوں, آپ کو جانا پڑے گا. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں, بہت ساری اچھی اچھی باتیں آتی ہیں, لیکن وہ آگے چلے ہی جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو نوٹ نہیں کرتے, اس پہ ایکشن نہیں لیتے. ایکشن آپ تب لیں گے جب آپ اس کو لکھیں گے, ان کو آپ محفوظ کریں گے. تو جب آپ کے پاس مائنڈ میں آئے ہوئے وہ تھاٹ, وہ مشنز اور وہ گول اور وہ مشورے اور وہ اچھی اچھی باتیں, وہ اگر آپ کے مائنڈ میں آتے اور آپ اس کو سیو نہیں کرتے, لکھتے نہیں ہو, تو وہ آپ سے چلے جائیں گے. آپ اس پہ ایکشن کیسے لیں گے, کوئی فائدہ نہیں. السلام علیکم, ادریس اجمی زیرو ٹو ہیرو مشن کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کیا سمجھانے والا ہوں, کیا بتانے والا ہوں, آپ سننے کے بجائے زیادہ دیکھنے سے ہی محسوس کریں گے اور سیکھیں گے. تو آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں, سب سے پہلے تو آپ جو دیکھ رہے ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو, اور اس سے آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو اور سیکھ سکتے ہو. تو جو آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پر, اور جو آپ کو دکھ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں, اور جو آپ کو ویڈیو میں صاف نظر آ رہے ہے سامنے, ساری چیزیں آپ کو بہت کچھ سکھانے والی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کبھی کچھ کر نہیں سکتے. سب سے پہلے تو خود پر یقین نہیں ہوتا, اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ دیکھو, میں اس وقت اگر بول رہا ہوں, جس بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں, جہاں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, تو دیکھیں میں نے جب یوٹیوب چینل ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو میں نے یوٹیوب چینل پہ ابھی تقریباً لانگ ویڈیوز 30 سے 40 ہی اپلوڈ کی ہیں. تو اب اس 30 سے 40 ویڈیوز پر تقریباً میرے ویوز پہلے آتے تھے 10, یعنی کہ جو میری سب سے زیادہ ویوز آتے تھے کسی ویڈیو پر, جو مطلب جس کو میں وائرل سمجھتا تھا, وہ والی ویڈیو ہوتی تھی جس پر 10 ویوز آتے تھے. میں کہتا تھا کہ یار یہ ویڈیو اچھی چلی گئی, یہ ویڈیو وائرل ہوگی, اس کو میں وائرل سمجھتا تھا جس کے 10 ویوز آتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, 1-2 مہینے سے ہی چلتا گیا. پھر وقت گزرتا گیا, پھر کیا ہوا کہ 20 ویوز تک ویڈیو چلی گئی. تو جو ویڈیو 20 ویوز تک گئی, وہ مجھے ایسی لگی جیسے یہ 20,000 تک گئی ہے. میں نے کہا یار واہ کیا بات ہے, 10 ویوز تھے 20 ویوز تک چلے گئے. تو 20 پہ جانے والی وہ ویڈیو میرے لیے وائرل تھی. تو اس کو میں وائرل سمجھتا تھا, اور میں بہت زیادہ اور محنت کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور محنت بڑھاتا تھا. اور جیسے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے سبسکرائبر کو چاہے 10 ہے, 15 ہے, 20 ہے, اس کو 10 نہ سمجھے. اگر 10 ہے تو 10,000 سمجھے, 20 ہے تو 20,000 سمجھے. کیونکہ جب آپ اپنے مائنڈ کو بتا دیتے ہو کہ یہ 10 نہیں ہے 10,000 ہے, تب آپ کا مائنڈ اس طریقے سے کام کرتا ہے جس طریقے سے ایک 10,000 سبسکرائبر والا بندہ یوٹیوبر اس طرح محنت کرتا ہے. اب دیکھیں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اب اس وقت میں جو بیٹھا ہوں, جہاں لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ شروع میں جب ہم نئے چینل بناتے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. اب ہسٹری کے بڑے سے بڑے یوٹیوبر اٹھا کے دیکھ لے, اگر ان کو کچھ آتا ہے, آج ان کے سبسکرائبر ہیں, آج وہ بڑے لیول پہ ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے. ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے, ہم لوگوں کی کامیابی دیکھتے ہیں, لیکن کامیابی کے پیچھے کے اسٹرگل کو کبھی نہیں دیکھتے. اس کے کتنے سالوں کی محنت ہے جو آج اس کو پھل ملا ہے, ہم اس پھل کو دیکھتے ہیں, لیکن پیچھے اس نے اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی مشقتیں برداشت کی ہے, وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. ایک اور چیز میں آپ کو نوٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت میری ڈائریکشن کس سائڈ پہ, میں بیٹھا کیسے ہوں, اور کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے. تو کیمرہ لگا ہوا ہے ادھر, اور میں بیٹھا ہوں ادھر, اور میں کیمرے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ بولتے وقت کیمرے کی طرف دیکھیں گے تو گڈ ہے, زبردست ہے, لیکن میں اس وقت کیمرے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا. میں ادھر بیٹھا ہوں اس طرح کے, کیونکہ میری پوزیشن نہیں بن رہی, میرے پاس کوئی اسٹوڈیو وغیرہ کا کوئی سیٹنگ نہیں ہے. میں نے یوٹیوب چینل بنا کے یوٹیوب پر جو محنت کی اور ویڈیوز بناتا رہا, تو میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا بھی ہوں کہ میرے جمعے والے دن, کیونکہ پردیس میں ہوں, سعودی عربیہ میں ہوں, تو میرے لیے یہاں کوئی بند ویزے کوئی چھٹی نہیں ہوتی. تو میں جمعے والے دن جو چھٹی ہوتی تھوڑی دیر کے لیے, جو چند گھنٹوں کی چھٹی ہوتی ہے, اس میں جاتا ہوں اور ولاگنگ کرتا ہوں. جو ابھی رمضان المبارک کا موقع ہے, اور جو ہمارے روم کے جو ساتھی ہیں وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے مجھے موقع ملا اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اور یہ ویڈیو میں کسی پلان کے تحت نہیں بنا رہا. یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں, تو اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں, پہلے سے میں نے کوئی پلان نہیں بنایا کہ میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے, کوئی ٹاپک سلیکٹ کیا, کچھ بھی نہیں. میرے سامنے یہ کاپی کھلی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہو. میں اس کاپی کی طرف دیکھ کے بول رہا تھا, تو آپ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کاپی سے دیکھ کے بول رہا ہوں.
रहा है। मैं आपको एक चीज़ तो ये भी समझा रहा हूँ कि ये कॉपी जो मैंने यहाँ रखी है क्यों रखी है और इसको रख कर क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपको सिखाने के लिए एक चीज़ है कि आप जब शुरू में स्टार्टिंग करते हो तो आपको चीज़ें लिखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक कॉपी ऐसी रखनी चाहिए जिसमें आप हर चीज़ जो भी प्लान माइंड में आता है वो लिखें। अब देखें ना, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ जो है ना चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, मैंने उसको लिख दिया, क्योंकि बाज़ दफ़े ऐसे होते हैं हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन वो आके चले ही जाते हैं। वजह ये होती है कि हम उसको नोट नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं लेते। एक्शन आप तब लेंगे जब आप उसको लिखेंगे, उनको आप महफूज करेंगे। तो जब आपके पास आपके माइंड में आए हुए वो थॉट, वो मिशंस और वो गोल और वो मशवरे और वो अच्छी अच्छी बातें, वो अगर आपके माइंड में आते और आप उसको सेव नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, तो वो आपसे चले जाएंगे। आप उस पर एक्शन कैसे लेंगे, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मेरे सामने ये जो पेज खुला हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, इस पेज पे मैंने क्या लिखा है। अब एक तरफ मैंने लिखा है 2026, ये पुराना है, 2026 की शुरू होते ही शुरुआत में मैंने ये लिखा था। और क्या लिखा है मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा था इसकी तरफ देख रहा था, लेकिन मैं इससे नहीं बोल रहा था। तो अब मैं इसको देख के बोल रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है, इसको मैं अभी देखूंगा। अभी तक मैंने इसको नहीं देखा था। और ये तो मैंने आज लिखा है, ये दूसरे पेज पे जो है ये तो मैंने आज लिखा है, तो उसका मुझे पता है। खैर, ये मैंने क्या लिखा है, ये सबसे पहले तो मैंने ऊपर 2026 लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नजर आ रहा है तो आप देख सकते हो, मैंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया साल मुबारक। तो जैसे ही 2026 शुरू हुआ तो मैंने ये, मैं अगर कैमरे में बार बार उधर देख रहा हूँ तो उसकी वजह ये आपको शायद पता भी होगा कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ तो ये चुपके ही बनाता हूँ। मेरे लिए इतने प्रॉब्लम्स है क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ, ये परदेश में हूँ। और ये रूम आप देख सकते हो, ये सऊदी अरबिया में मैं परदेश में हूँ और ये शादियों का रूम है जिसमें मैं भी रहता हूँ। मुझे चुपके ये वीडियोस बनानी पड़ती है, किसी को पता नहीं है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मसले बन सकते हैं, इसलिए मैं चुपके ही बनाता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा आवाज़ भी धीमी आवाज़ में बोल रहा हूँ ताकि बाहर किसी को आवाज़ ना जाए। ये आप देख सकते हो, मैंने इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है 2026, फिर नीचे लिखा है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है। और हर साल की तरह ये साल 2026 भी हमसे यही सवाल करता है कि पिछले सालों में क्या किया और इस साल क्या करने का इरादा है, या ये साल भी हर साल की तरह ज़ाया करने वाले हो। बस इतना ही लिखा है। ये 2026 शुरू होते ही मैंने ये जो चीज़ें लिखी है ना, कॉपी भी थोड़ी ख़राब है, तो ये 2-3 लाइन मैंने लिखी है और ये 2-3 लाइन बहुत ही पावरफुल है। तो इसमें मैंने जो अल्फाज लिखे हैं ये 2-3 लाइन के ही हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी और यह पूरा का पूरा साल बचा सकता है। जिसमें मैंने ये लिखा है कि दोस्तों, ये तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं खुद से बात कर रहा हूँ, खुद को कह रहा हूँ कि क्या नया साल शुरू हो चुका है और हर साल की तरह ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। मैं सवाल करता हूँ खुद से, फिर कहता हूँ कि पिछले सालों में आपने क्या किया और इस साल क्या करने का इरादा है, क्या ये साल भी हर साल की तरह इस तरह ही गुजर जाएगा। ये लिखकर मैंने अपने माइंड को एक चीज़ बता दी है कि भाई ये साल आम सालों की तरह नहीं है। जो पिछले साल आपने गुजार लिए जितने थी वो गुजर गए, लेकिन अब इस साल तो कम से कम पता चल गया आपको। और इस साल ये लिखकर अब मैंने साबित कर दिए कि मैंने इस साल कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। तो ये लिखने के बाद आज वाले जो पेज पे मैंने ये लिखा है, तो मैंने यहाँ पता है क्या लिखा है, अच्छा सॉरी ये कुछ और है। आज जो मैंने लिखा है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज जो मैंने लिखा है वो ये है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये साइड पे 3-4 लाइनें आज मैंने लिखी है। तो क्या लिखा है, लोगों का मशवरे, लोगों के मशवरे। सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है, ऊपर ब्रैकेट में जो बड़ा जुमला लिखा है वो है लोगों के मशवरे। फिर मैंने नीचे लिखा है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ये मैं खुद को कह रहा हूँ, खुद से। मैं अभी आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बहुत ही पावरफुल होती है, आपके माइंड को एक रास्ता देती है, एक मिशन आपको देते हैं और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका ये कलम देते हैं। कलम आपको बहुत कुछ सिखाता है अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो। अब ये मैंने लिखा है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो हम समझते हैं वही सही है, जो हमको मालूम है वही सही है। लोग क्या समझते हैं, लोग जब आपको मशवरे देते हैं, आप कुछ भी करते हो तो लोग आपको जो मशवरे देते तो वो अपने माइंड के हद तक ही देते हैं। तो मैंने लिखा है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो हम समझ रहे हैं वही सही है, जो हमको मालूम है वही सही है, मगर मुझे मालूम है ये सारे लोग अपने दिमाग के हद तक ही महदूद है। ये क्या जाने कि मेरे अंदर कौन सी आग जल रही है। मैंने आगे भी कुछ लिखना था लेकिन मौका नहीं मिला, बहुत कुछ मैंने लिखना था, माइंड में आया हुआ था, तो बस मौका इतना ही मिला और मैंने यही लिख दिया। अब इससे आपको सीखने के लिए क्या मिलता है कि देखो मैंने ये, और वजह मैंने ये क्यों लिखा है, तो मैंने ये इसलिए लिखा है कि
میرے کفیل نے آفس میں بٹھا کے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر میں کام کیوں نہیں کرنا چاہتے. میرے یہاں کئی پرابلم چل رہے ہیں، جیسے کہ مطلب کم تنخواہ، اور کم تنخواہ میں لمبی ڈیوٹی، اور پھر اس ڈیوٹی میں ڈبل ڈیوٹی، یعنی کہ دکان کی بھی ڈیوٹی اور گاڑی بھی چلانا، پھر ساتھ ساتھ تیسری ڈیوٹی یعنی کہ ٹرپل ڈیوٹی جو میں ایک تنخواہ پہ کرتا ہوں، اور وہ تنخواہ بھی کم ہے، اور اس تنخواہ میں کھانا پینا بھی اپنا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہی مشکل ہے. میں دکان کے بھی کام کرتا ہوں، صفائی وغیرہ، سیٹنگ وغیرہ سب کچھ، اور مال اٹھانا رکھنا سب کچھ، کسٹمر کو سامان وغیرہ دینا ہے سب کچھ. اس کے ساتھ ساتھ جب گاڑی کا کام ہوتا ہے کہ دکان کی جو گاڑی ہے وہ بھی میں چلاتا ہوں، سامان لے کر جانا آنا اور یہ سب کچھ. پھر تیسرا کام ہوتا ہے گھر کا کام، کفیل کا جو گھر کا کام ہوتا ہے اس میں بھی اکثر مجھے بلاتے ہیں، تو وہ کام بھی میں کرتا ہوں گھر کا، جو سب سے زیادہ میرے لیے مشکل وہی ہے. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہاں آئے ہیں تو ابھی آ چکے ہیں اور مجبوراً کرنا ہی پڑے گا. تو یہاں ہوتے ہی ایسے ہی ہے. پھر مجھے کفیل نے کہا کہ گھر میں جو بندہ کام کرے کفیل کے ساتھ، کفیل نے سوچا کہ اس بندے کو میں نکال دوں گا یہاں سے، میں اس کو 1200 ریال تنخواہ دے رہا ہوں، تو اس کو نکال کے میں اس کو ادریس کو، یعنی میرا نام ادریس ہے، کہ ادریس کو گھر کا کام اور دکان کا سارا کام اس سے ہی کرواؤں گا، اس کو 200-300 ریال اس کو اور زیادہ دے دوں گا تنخواہ میں. تو یہ اس کے لالچ میں آ جائے گا کہ 300-400 ریال مجھے مل رہے ہیں، تو یہ ڈبل کام کرے گا، ٹرپل کام کرے گا. تو جب مجھے کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا میں گھر کا کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا میں نے گھر کا کام نہیں کرنا. کفیل ناراض ہوا اور کہ مطلب یہ تو میرا بندہ ہے، اس نے مجھے کیسے انکار کر دیا ہے. وہ وقت گزرتا گیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، یا تو کفیل ڈھونڈو یا آپ کو میں 1 مہینے کے بعد خروج نہائی لگاتا ہوں، آپ کو جانا پڑے گا. میں نے کہا چلو جو نصیب میں ہوگا وہی ہوگا، کوئی بات نہیں. 1 مہینے میں بھی کوئی 7-8-10 دن ہو گئے. مجھے آج بلایا اور مجھے کہا کہ آپ گھر میں کام کیوں نہیں کرنا چاہتے. پہلے 300 کہہ رہے تھے، آج کہا کہ 400 دیں گے تو آپ گھر میں کام کرو. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی کہ دیکھو کام، ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں، یہاں ہر بندہ کام کے لیے آیا ہوتا ہے، اس کو کسی کو 100 ریال زیادہ ملتے تو وہ کام کرتے ہیں، چاہے جیسے بھی ہو. یہ وہ اپنے لیے، پیاروں کے لیے، مستقبل کے لیے، ساری باتیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے سب کچھ بتا دیا، جو اس نے بولنا تھا بول دیے. لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموش رہا. لیکن بعد میں جب میں ادھر سے اٹھ کے آیا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو. انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سمجھا لیں گے شاید مان جائے، لیکن میں نہیں مانا. تب میں نے بیٹھ کے یہ کچھ لکھا. میں بہت کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے صرف اتنا ہی لکھا کہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے، مگر مجھے معلوم ہے یہ سارے لوگ اپنے دماغ کے حد تک ہی محدود ہے. یہ کیا جانے کہ میرے اندر کون سی آگ جل رہی ہے. اب یہی جملے میں نے لکھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کفیل کے علاوہ بھی آس پاس کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کرو، آپ کے لیے فائدہ ہے، 200-300 ریال آپ کو مل رہے وہ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ 200-300 کیا ہے، میرے 1200 ریال تنخواہ ہے. 1200 ریال میں مجھے وعدہ کیا گیا تھا میرے ساتھ کہ صرف شروع میں جو 2 مہینے اس میں آپ کو 1200 ملے گی، اور اس کے بعد آپ کو تنخواہ 1400 یا 1500 ملے گی. لیکن آج تک وہ نہیں بڑھے. تو ابھی جو مجھے یہ ٹرپل کام دے رہے ہیں، یہ میں کروں گا تو مجھے اس میں کتنے 300 زیادہ دے دیں گے، یا آج 400 بتا رہے تھے تو 400 زیادہ دے دیں گے، جس میں 300 تو پرانے جو تنخواہ بڑھانے کا جو وعدہ تھا اس میں ہی میں نے حساب کر لیا کہ میں یوں سمجھوں کہ میری تنخواہ بڑھ گئی. تو تنخواہ میری 200-300 اگر بڑھ جائے تو وہی 200-300 مجھے دے رہے جو میری تنخواہ بنتی ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ مجھ سے ٹرپل کام کرائیں گے، اور ان کا بھی بڑا کام ہو جائے گا. جو بندہ ان کے پاس ہے گھر میں کام کرنے والا، اس کو نکال دیں گے. اس کو بھی 1200 دیتے ہیں، اس کو نکال دیں گے اور اس کو 200-300 صرف مجھے دیں گے، اور کام ہو جائے گا ان کا. تو بڑا فائدہ ان کا. لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تب میں نے الفاظ لکھے، لوگ آس پاس کے سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ غلط ہو، آپ 200-300 ریال کے لیے یہاں آئے ہو تو آپ کو کرنا چاہیے یہ وہ. میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. تب میں نے قلم اٹھایا اور کاپی پہ یہی لکھا جو الفاظ آپ کے سامنے بولے. اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے، لوگوں سے کبھی نہیں گھبرانا. لوگوں کی باتیں تو ضرور سنیں، مگر وہی کرے جو آپ کو صحیح لگتا ہے. اور لوگوں کی باتوں سے کچھ آپ سیکھ بھی سکتے ہو لے کے کہ یہ کیا مائنڈ ہے، اس سے کیا مجھے مل سکتے ہے، یہ کیا کہہ رہے، یہ کیوں ایسے کہہ رہے. مگر ماننا نہیں، ماننا اپنے ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں. مجھے پتہ ہے میں کیسے ہوں، دوسروں کو نہیں پتہ. میرے لیے وہ چیز صحیح ہے یا نہیں یہ مجھے ہی پتہ ہے، دوسروں کو کیا پتہ. تو یہ بتانے کا مقصد ہے. اور لوگوں کا مائنڈ تو ایک محدود حد تک ہوتا ہے، جو ان کو صحیح لگتے ہے وہی وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے.
اگر وہ آپ کے لیے غلط بھی ہوگا تو وہ کہیں گے نہیں یہ صحیح ہے. اس لیے لوگوں کو اگنور کرے اور اپنے مائنڈ سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے. جو راستہ آپ کا دل دے اسی راستے پہ چلے. یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں بتانا، یہ کاپی، یہ بیک گراؤنڈ، یہ ساری چیزیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. لوگ دیکھیں گے کیا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، مطلب کہ کیا بندے اس کو دیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے سیکھ کے کیا کرنا ہے. تو لوگ گئے بھاڑ میں، لوگوں کا نہیں پوچھنا. ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں سیکھنا ہے. ابھی میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے، میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں، میں اس طرف دیکھ رہا ہوں کیونکہ مائک ادھر لگا ہوا ہے، کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے، سیٹنگ کوئی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آپ اس ویڈیو سے سیکھ سکتے ہو اگر آپ اس میں نوٹ کریں. یہ ساری چیزیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا. جو چیزیں آپ کے دماغ میں آتے ہیں، انسان جب ایک چیز کو پکڑتا ہے نا، ایک مشن کو، تو اس مشن کے بارے میں اس کو بار بار خیالات آتے ہیں. اپنے مائنڈ میں جو چیز بٹھاتے ہو اس چیز کے بارے میں آپ کو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، مگر اس کو آپ نے سیو کرنا ہے. سیو نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ ابھی سٹارٹنگ میں صرف ویڈیوز بناؤ، یہ نہ دیکھو میرا مائک کہاں ہے، میرا کیمرہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں، بیک گراؤنڈ کیسے ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں کیسے ہوں. سب کچھ باہر بھگے. کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، صرف اور صرف بنانا ہے بس. کیونکہ ابھی بنا کے ہم نے سیکھنا ہے. میری اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہو کہ آپ کم سے کم اپنی کنٹری میں بیٹھ کے آرام سکون سے ایک کمرے میں ایزی بول سکتے ہو. میں تو وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں بھی نہیں بول سکتا، ڈر لگتا ہے باہر کوئی نہ سن لے، کیونکہ پردے سے اور آپ کو اندازہ نہیں کہ یہاں کا ماحول کیسے ہوتا ہے. پھر بند ویزے میں یہاں بندہ غلام ہوتا ہے، غلام. خیر، یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو فالو کیجیے. ہمارے زیرو ٹو ہیرو مشن میں ہمارے ساتھ شریک رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.